बारगाह में अपनी हाजिरी लगा रहे थे मेरे शब्द सत्ती साहब। अब मुख्तसर से वक्त के लिए मैं गुजारिश करूँगा इस इलाके की अजीम इल्मी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना अमर सत्ती साहब से गाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। नारे तकबीर, काफी दोस्त बैठे हुए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم جناب امتیاز ستی صاحب، چونکہ ابھی انہوں نے حکم کیا کہ آپ نے 2 سے 4 منٹ یہاں پہ حاضری لگوانی ہے۔ یہ میرے محسن اس لیے کہ یہ سب سے پہلے مجھے مدرسے میں داخل کروانے والے ہیں۔ میں 14 سال کی عمر میں تھا تو یہ مجھے مدرسے میں لے کے گئے تھے۔ آج الحمدللہ زندگی کے 37ویں سال میں لگا ہوا اور 23 سال ہو گئے مجھے ادارہ میں خدمت کرتے ہوئے۔ سبحان رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میری جو نسبت ہے اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ ایک عظیم سادات کا خانوادہ ہے، گھرانہ ہے کہ جس کے ساتھ میری نسبت ہے۔ حضرات محترم، میرا اس سٹیج پہ بہت کم نہیں کوئی موقع ہو کہ میں کسی موقع پر حاضری لگواؤں۔ ابھی حکم ہوا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے اس علاقے کی ایک جانب پرانی شخصیت مولانا قاری نور محمد صاحب الحیری، آپ نے آتے ہوئے فرمایا کہ مجھے آپ کی شرافت پر کوئی شک نہیں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا علم اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ قاری صاحب کی عدم موجودگی میں حضرات محترم میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس موضوع کے مطابق اس مناسبت سے میں مختصر سی گفتگو کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ میرا رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہم مومنوں کے لیے ایک دعائیہ کلمات تھے، ہمارے لیے سبق تھا، ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ کے مرنے والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے گھر والے جب اس دنیا فانی سے عالم برزخ کی طرف چلیں تو پیچھے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی غیبتیں نہیں بیان کرنی، ان کے گناہوں کو نہیں بیان کرنا، بلکہ رب کی بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی بھی حالت ہو۔ آپ 40ویں کی محفل میں ہوں یا کسی اور محفل میں ہوں تو اپنے مرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نے رب کا یہ پیغام ہے کہ آپ نے ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اے رب ہمارے مرنے والوں کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، ہمارے مومنین بھائیوں کی بخشش فرما، ہمارے اس بھائی کی بخشش فرما، ہماری اس بہن کی بخشش فرما جو اس دنیا سے چل گئی ہے اور آخرت کی طرف ایک لمبا سفر طے اس نے کرنا ہے۔ اس کی قبر کے اندر سختیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، وہ اپنی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں گی۔ اے رب
ہم نے تیری بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ ہمارے اس مرنے والے بہن کی، بھائی کی، اس رشتہ دار کی، اس تعلق دار کی الہی تو نے بخشش فرمانی ہے۔ یہ تھا قرآن مجید فرقان حمید کا وہ پیغام جو ہم سب لوگ صبح شام پڑھتے ہیں۔ ہماری زبانوں پر وہ فر ہے، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرات گرامی، مجمع الزوائد یہ کتاب میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تو یہ بھائی نہ کہیں کہ یہ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حدیث ہمیں سنا دی۔ مجمع الزوائد کے اندر ایک روایت موجود ہے، مجمع الزوائد باب الصدقۃ عن المسجد، کہ مسجد کی طرف سے جو صدقہ کیا جاتا ہے کیا اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔ حضرت سعد بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی ہے، میری ماں نے کبھی صدقہ نہیں کیا اور نہ مرتے دم ہمیں یہ وصیت کی کہ میرے پیچھے آپ نے صدقہ کرنا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ کیا ہم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں جس سے ہماری ماں کو ثواب پہنچے، اس کو فائدہ پہنچے۔ تو پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی حضرت سعد بن قتادہ، اے میرے پیارے صحابی، ہاں تم جو صدقہ کرو گے، ذکر و اذکار کرو گے، دعائیں خیر کرو گے، اس کا ثواب تیری ماں کو ضرور پہنچے گا۔ حضرات گرامی، 40ویں کی یہ محفل ہے، یہ چھوٹا سا پیغام ہے، جب بھی آپ کسی محفل میں جائیں، اِسال ثواب کی محفل میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں، آپ ضرور جائیں، اطمینان کے ساتھ جائیں اور اس نیت سے جائیں کہ ہم جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اگر قرآن کریم نہیں آتا ذکر و اذکار کریں گے، درود پاک پڑھیں گے اور کلمات خیر پڑھیں گے، اس سے ہمارے پڑھنے سے اس کا ثواب اس مسجد کو ضرور ملے گا۔ یہ ہے حضرت سعد بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنا اور پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جواب دینا، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب بھی ہم کسی جگہ جائیں تو ضرور اس محفل میں شریک ہوا کریں، درود پاک پڑھا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں۔ وقت کی قلت کے باعث میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔